لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين. الصلاة والسلام على أنبيائه ورسله سيما خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين طبيب قلوب الصادقين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم عجل له الفرج واللعنة الداعمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ایک صلوات دیجئے محمد والا. آپ حضرات تھوڑا سے آگے آ جائیں میرا خیال ہے کہ جو لوگ زیادہ لمبی کوئی تقریر ہو گئی نہیں. خداوند عالم آپ حضرات کو اس عزاداری اور اس ماتم مجلس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. حقیقت میں یہ عشق حسین ہے، یہ محبت حسین ہے کہ جو انسان کو کبھی تھکنے نہیں دیتی ہے. انسان رات رات جاگتا ہے حسین کے غم میں، حسین کا ماتم کرتا ہے اور پھر سرے سے وہ آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے اس لیے کہ ایک بار پھر اسے پرسہ دینا ہے امام حسین کا، سید کونین کو. اور حقیقت میں یہ ایسی حرارت ہے اور یہ ایسی آگ ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی ہے. آج سے 1400 برس پہلے پیغمبر نے یہ پیشنگوئی کی تھی. ابھی یہ حادثہ ہوا نہیں تھا، ابھی یہ کربلا واقع نہیں ہوئی تھی، لیکن پیغمبر نے اس کربلا کے اثرات کے حوالے سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً. یہ جو شہادت حسین ہے یہ ایک ایسی آگ لوگوں کے دلوں میں بھڑکا دے گی. یہ جو قتل حسین ہے یہ ایک ایسی حرارت اور گرمی مومنین کے دل میں پیدا کر دے گی جو کبھی سرد پڑنے والی نہیں ہے، جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. آج وہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. اگر پیغمبر کی صداقت کسی کو دیکھنا ہے تو آج وہ دیکھ لے کہ 1400 برس پیغمبر نے کہا تھا، لیکن آج مومنین کے دل میں وہ عشق ہے اور وہ محبت ہے حسین کے حوالے سے کہ اس کے لیے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہے، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنا سکون سب کچھ تج دیتا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں حسین کا ماتم کرنا ہے، ہمیں حسین کا پرسہ دینا ہے. آج آپ دیکھیں، جائیے عراق کی سڑکوں پہ دیکھیے، کربلا کی سڑکوں پہ دیکھیے، ایک ایسا مجمع عمدہ ہوا ہے. تاریخ میں شاید کہیں بھی اس طرح کا مجمع نہیں ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن بغیر بلائے ہوئے ملین افراد اس طرح کہیں نہیں پہنچتے ہیں. یہ صرف حسین کا نام ہے، یہ صرف حسین کی محبت ہے، یہ صرف حسین کا عشق ہے کہ جہاں کوئی بلاتا نہیں ہے بلکہ بغیر بلائے ہوئے
کروڑوں میں انسان پہنچ رہے ہیں، اور نہ فقط پہنچ رہے ہیں بلکہ زائرین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، زائرین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پیغمبر کی بتائی ہوئی وہ پیغمبر کی پیشن گوئی ہے جو آج سچی ثابت ہو رہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں آج تک اس غم کو مٹانے کے لیے کیا نہیں کیا گیا ہے، کون سی کوشش باقی رکھی گئی ہے کہ اس غم کو مٹایا جائے، اس غم کو ختم کر دیا جائے، اس نام کو مٹا دیا جائے۔ لیکن جب بھی کسی چیز کو مٹانے کی ضرورت ہوتی ہے تو تین طاقتیں ہوتی ہیں، اگر تینوں طاقتیں ایک ساتھ مل جائیں تو پھر وہ چیز بچ نہیں سکتی ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے، وہ باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ ایک پروپیگنڈا ہے، دوسرے دولت ہے، تیسرے طاقت ہے۔ آپ دیکھیے پوری اس تاریخ کربلا میں اگر دیکھیے، چاہے وہ بنی امیہ کا دور ہو، چاہے وہ بنی عباس کا دور ہو، پروپیگنڈا اتنا کیا گیا اور آج تک پروپیگنڈا جاری ہے۔ توجہ کیجئے، یہی جو اربعین ہو رہی ہے عراق میں، اس اربعین کے حوالے سے نہ جانے کتنے غلط خبریں آ رہی ہیں، نہ جانے کتنے غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ تو پروپیگنڈا بھی اس عزا کے خلاف ہوا، حسین کے نام کے خلاف ہوا۔ طاقت بھی حکومتوں نے اپنی استعمال کر لی کہ اس کے ذریعے سے اس کو مٹا دیا جائے، لوگوں کے ہاتھ کاٹے، لوگوں کے پیر کاٹے، لوگوں کو جسے کہیے ان کی جان لے لی، ان کا مال لے لیا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں دولت بھی اس پہ کتنی خرچ کی گئی ہے اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ اکبر، دنیا نے دولت بھی ختم کر دی، اپنی خزانے خالی ہو گئے، ہتھیار جس کے شل ہو گئے، پروپیگنڈے ناکام ہو گئے، لیکن ذکر حسین، غم حسین آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ وہ نعمت ہے اور یہ وہ غم ہے کہ جسے قدرت نے زندہ رکھنے کی ضمانت لی ہے۔ خداوند عالم خود وہ کہہ رہا ہے، اذکرنی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اور جب خدا کسی کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کی یاد کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے لیکن اس کی یاد نہیں مٹا سکتی ہے۔ حسین نے خدا کو یاد رکھا ہے، حسین نے خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھیے کہ عاشور کے دن ابدیت جس عروج پہ تھی، انسانیت جس کمال پہ تھی، آج تک ابدیت کو وہ مرتبہ نہیں دے پایا جو حسین نے دیا کربلا میں، جو حسین نے کربلا میں انسانیت کو معراج دی ہے، جو حسین نے کربلا میں ابدیت کو معراج دی ہے۔ قیامت تک کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا ہے جو اس بلندی پہ انسانیت اور ابدیت کو پہنچا دے۔ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ حسین نے جو کچھ کیا وہ خدا کے لیے کیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے، کسی تعریف کے لیے نہیں کیا ہے، حکومت کے لیے نہیں کیا، دولت کے لیے نہیں کیا، جو کچھ کیا خدا کے لیے انجام دیا ہے۔ اور جب انسان عمل خدا کے لیے کرتا ہے جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے تو خدا اس عمل کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کو قیامت تک باقی بھی رکھتا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ عزاداری جو آپ انجام دے رہے ہیں، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ جلوس، یہ جو کچھ بھی ہے، حقیقت میں یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے ہیں حسین پر، یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے ہیں زہرا پر، بلکہ اس عزا کی وجہ سے، اس عزاداری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اگر ہم آج زندہ ہیں تو اسی کی وجہ سے زندہ ہیں۔ آج ہمارا تشخص اگر باقی ہے تو اسی عزا کی وجہ سے، اسی حسین کی وجہ سے ہم باقی ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حسین پہ احسان کر دیا، ہم نے زہرا پہ احسان کر دیا، نہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ ہمیں انہوں نے اس نعمت سے نوازا ہے، یہ ان کا احسان ہے اور اس احسان کو ہم کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔
حقیقت میں یقیناً رات بھر آپ لوگ جگتے رہے، ماتم عزاداری کرتے رہے، اور پھر عزا کے لیے ہم آمادہ ہیں، پھر عزا کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق حسین۔ جب تک دل میں حسین کا عشق نہیں ہوتا ہے اس وقت تک یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی انسان سے۔ اپنا باپ مر جاتا ہے، اپنے گھر والے مر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب تک میت گھر میں رہتی ہے، جب تک قبرستان پہنچتی ہے، اس وقت تک تو سبھی جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، چاک چون رہتے ہیں، لیکن ادھر میت کو دفن کر دیا، ادھر آ کے آرام سے گھر میں انسان سو جاتا ہے۔ پھر کوئی اس کے لیے جگتا نہیں ہے، پھر کوئی اس کے لیے پریشان نہیں ہوتا ہے۔ سب تھکن میں پڑ جاتے ہیں، سب اپنی تھکن اتارنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ کیا معجزہ ہے کہ انسان حسین کے لیے دن دن رات رات جگتا رہتا ہے، لیکن آرام کی فکر نہیں کرتا ہے۔ آرام کی فکر، یہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس میں خدائی طاقت شامل ہو، ورنہ کوئی اس کو نہیں انجام دے سکتا۔ انسان اپنے مردوں کو یاد نہیں رکھتا ہے، کتنے دن یاد رکھتا ہے؟ 20 دن، 40 دن۔ اب تو یہ دور ہے کہ جہاں 40 دن تو چھوڑیے، وہ تو سب رسم ہیں کہ وہ 10واں 20واں 40واں ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں 2 دن 3 دن انسان اپنے مردوں کو نہیں یاد رکھتا ہے۔ سب اپنی اپنی دنیا میں پڑ جاتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا ہے۔ لیکن 1400 برس سے حسین کا غم منایا جا رہا ہے، اور ہر سال آپ جب اس غم کو مناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کل ہی کربلا واقع ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کل ہی شہادتیں ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے علی اکبر کا حسین کا جوان علی اکبر کل ہی میدان کربلا میں بلچی کھا کے گرا ہے، ایسا لگتا ہے عباس کے باجو نہر فرات پہ کل ہی قلم ہوئے ہیں۔ غم تازہ ہو جاتا ہے۔ ہاں زاداران امام مظلوم، غم تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ تازگی، یہ تراوٹ جو غم حسین میں ہے، یہ بھی ایک اعجاز پروردگار ہے کہ دل میں غم حسین کبھی مردہ نہیں ہونے پاتا ہے، کبھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہونے پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خداوند عالم ان آنکھوں پہ رحمت نازل کرے جن آنکھوں سے زہرا کے لال کے لیے آنسو نکلتے ہیں۔ خداوند عالم ان سینوں پہ، ان ہاتھوں پہ رحمت نازل کرے جو زہرا کے لال کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم اس کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں، ہم اس کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کا پرسہ لینے والے تو موجود تھے لیکن کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا۔ ہم اس کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں کہ جس کے ماتم کرنے والے تو تھے لیکن ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں، ان کے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی بندھی ہوئی تھی۔ ہم اس کا تابوت اٹھاتے ہیں کہ جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے بیٹا تو موجود تھا لیکن اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ عزادارو، یہ الوداعی مجلس ہے، یقیناً ہم حسین کو الوداع کر رہے ہیں۔ ہاں نہیں، حسین تو ہمارے دلوں میں ہر وقت ہیں، لیکن ہم ظاہری اعتبار سے جو حسین سے منسوب چیزیں ہیں ہم اسے اٹھا رہے ہیں، ہم ان شبیہوں کو نکال رہے ہیں۔ عزادارو، آپ نے کبھی سوچا ہوگا آج جب ہمارے گھروں سے تعزیے اور تابوت نکلتے ہیں، جب علم نکلتے ہیں تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں، لیکن سوچئے جب حسین آخری رخصت کو آیا ہوگا جب حسین آخری رخصت کو آئے ہوں گے در خیمہ پہ آواز دی ہوگی یا زینب ام کلثوم،
یا رباب و رقیہ علیکن من السلام۔ آپ تصور کر سکتے ہیں زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ سوچ سکتے ہیں رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میں نے اپنا ششماہ بھی دیا آپ کے لیے، لیکن آپ کے بھی سایہ سر سے اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین در خیمہ پہ آ کے سلام کرتے ہیں۔ بیویوں نے کہا آقا ہم ایسے آپ کو رخصت نہیں کریں گے، آپ خیمے کے اندر آئیں۔ حسین خیمے کے اندر آتے ہیں، بہن زینب کو کچھ وصیتیں کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اے بہنا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے اس مقصد پہ کوئی آنچ آ جائے۔ اے بہنا کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے صبر میں درار پیدا ہو جائے۔ ہاں عزادارو، زینب کو وصیتیں کی اور اس کے بعد زینب کو ساتھ میں لیا، کہا بہن آؤ آخری رخصت کے لیے اپنے بیٹے سید سجاد کے پاس چلے۔ حسین سید سجاد کے پاس آتے ہیں۔ غش میں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ہے۔ بی بی شانہ ہلاتی ہے، سید سجاد آنکھیں کھولتی کہتی پھوپھی اماں کیا ہے؟ کہا اے میرے لال دیکھو تیرا بابا رخصت ہونے کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد نے اپنے بابا کو دیکھا، سر سے پیر تک خون میں نہایا ہوا بابا ہے۔ ایک مرتبہ کہا بابا آپ کے اور دشمنوں کے درمیان کا ٹھہری؟ کہا اے میرے لال صبح سے جنگ ہو رہی ہے۔ کہا بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ میرا بھیا قاسم کہاں ہے؟ میرا چچا عباس کا آپ تنہا ہیں۔ حسین ایک ایک کا جواب دے رہے ہیں، قد قتلا قد قتلا، اے سید سجاد سب مارے گئے۔ اور جب ایک ایک بارے میں سجاد کا سوال آگے بڑھا تو حسین نے کہا سجاد اب سوال نہ کرو، بس یہ سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں مجھے تلوار میری لا کے دیجئے، مجھے عصا دیجئے۔ زینب نے پوچھا کیا کرو گے تلوار، عصا کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہے میرا بابا تنہا رہ گیا ہے، میں عصے پہ سہارا لوں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ حسین نے کہا اے میرے لال سید سجاد تیرا جہاد اس سے بھی بڑا ہے، تجھے ابھی بازار کوفہ و شام میں جانا ہے، تجھے ابھی ماں بہنوں کو بے مقنع و چادر دیکھنا ہے۔ اے سید سجاد تجھے ابھی دربار ابن زیاد میں جانا ہے، دربار یزید میں جانا ہے۔ عزادارو سید سجاد کو وصیتیں کی اور ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی ہے میرے لال جب قید سے رہا ہو کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، میں کہوں گا اے آقا یہ آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے جمع ہوئے، آپ کا سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ عزادارو حسین رخصت ہوتے ہیں اپنے بیٹے سے اور اس کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ فضہ سے اور بعض روایتوں میں نے دیکھا خود بہن سے کہتے اے میری بہن زینب میرا پرانا لباس فلاں صندوق میں رکھا وہ مجھے لے آؤ۔ زینب نے کہا بھیا پرانے لباس کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے کہا میں اسے نیچے پہنوں گا تاکہ ظالم میری شہادت کے بعد میرے جسم کو ریا نہ کریں۔ اللہ اللہ
حسین نے خیمے میں جا کے لباس تبدیل کیا اور پھر اوپر سے آپ نے دوسرا لباس پہنا، آئے بیویوں کے سامنے آئے، آخری رخصت کے لیے آئے۔ عجیب منظر ہوگا نہیں معلوم، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ منظر کیا تھا کہ جب بیویاں حسین کو اپنے حلقے میں لیے ہوئی تھی، نہیں معلوم حسین بیویوں سے نظر ملا پا رہے تھے یا نہیں ملا پا رہے تھے۔ عجب نہیں حسین کبھی رباب کو دیکھتے ہوں اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہوں، ابھی تو تیرا چشمہ شہید ہوا ہے، کبھی فروا ام فروا کی طرف نظر جاتی ہو تو قاسم کی لاش دیکھتے ہو، کبھی ام کلثوم تو عباس یاد آ جاتے ہو، حسین کسی بی بی سے نظر نہیں ملا پا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ حسین اپنی بہنوں سے رخصت ہوئے، ازواج سے رخصت ہوئے، مخدرات عصمت و طہارت سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر آئے۔ عجیب منظر ہے، حسین خیمے سے ایسے باہر آئے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا، جیسے بڑے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہو۔ بیویاں حسین کو خدا حافظ کر رہی ہے، خدا جانے کس دل سے زینب نے اپنے بھیا کو رخصت کیا، لیکن مقتل میں ملتا ہے کہ حسین جب گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے، کچھ دور آگے بڑھے تھے، پیچھے سے آواز آئی، محلل محلل یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال ذرا آہستہ آہستہ چلو، زینب کو مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے جاؤ، اس کے بعد زینب یہ چہرہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ حسین رخصت ہوئے عزادارو، حسین رخصت ہوئے، میدان میں آتے ہیں، جنگ شروع ہوتی ہے، لیکن حسین نے ایک اپنے لیے ایک ایسا مقام چنا تھا کہ جو خیمے سے قریب تھا اور خیمے سے دکھائی دیتا تھا۔ حسین جب بھی حملہ کرتے تھے اور ظالم بہت دور نکل جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، تو حسین اس پوائنٹ پہ آتے تھے، تکبیر کہتے تھے۔ یہ اس لیے کہتے تھے تاکہ جب بیویاں تکبیر کی آواز سنیں تو ان کے دلوں کو ڈھارس رہے، ابھی میرا والی و وارث زندہ ہے، ابھی میرا بھیا زندہ ہے۔ ہاں زارارو 3 حملے ہوئے اور اس کے بعد جب آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین نے تلوار نیام میں رکھ دی، بھاگی ہوئی فوج سے مٹائی۔ اب حسین کا جسم ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، برچیاں ہیں، ارے جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ تھیلیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ حسین کی طرف تیر آ رہے ہیں، ایک تیر حسین کی پیشانی پہ لگتا ہے، حسین جھکتے ہیں کہ اس تیر کو نکالے، ایک اچانک ایک تیر حسین کے سینے پہ لگتا ہے۔ اللہ اللہ، زہرا کا لال زخموں سے چور ہو گیا۔ جب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آواز دی اسپِ با وفا، آخری خدمت ہے، اپنے پیروں کو جھکا دے۔ اسپِ با وفا نشیب کی طرف حسین کو لے جاتا ہے، اپنے دونوں آگے کے پیروں کو جھکا دیتا ہے۔ قرآن ناطق زین فرس سے زمین پہ آتا ہے۔ بس عزادارو، اس کے بعد عجیب منظر ہے، مقتل میں لکھتا ہے، مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی حسین زمین پہ تھے، ظالم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ حسین زندہ ہے یا حسین کی روح
جسم سے رخصت کر گئی۔ یہ جاننے کے لیے کہا میں پتہ لگاؤں گا۔ عمر سعد نے حکم دیا اے لشکر والو حسین کے خیمے پہ حملہ کر دو۔ بس یہ آواز حسین کے کانوں پہ گئی، ایک مرتبہ طاقت جو بکھری ہوئی تھی اس کو جمع کیا، حسین کوہنیوں کے بل اٹھے، آواز دی عمر صاحب یہ عربوں کی عادت نہیں ہے، تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، عورتوں سے جنگ نہیں کر رہے ہو، بچوں سے جنگ نہیں کر رہے ہو، ابھی حسین زندہ ہے۔ عمر سعد نے کہا واپس آ جاؤ، پتہ چل گیا حسین زندہ ہیں۔ اب کسی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ حسین کے قریب جائے۔ عزادارو اس یسنا میں ایک اور قیامت ہو گئی۔ کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے، ایک بچہ جس کا نام عبداللہ ہے، وہ اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کے میدان کربلا میں بھاگتا ہوا چلے آ رہا ہے، یہ کہتا ہوا میرے چچا کو مت مارو، میرے چچا کو مت قتل کرو۔ وہ بچہ آگے آتا ہے، شمر حسین کے قریب ہے، بچہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اپنے چچا کے پاس آ رہا ہے۔ شمر کی تلوار چلی، بچے کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، بچہ حسین کی آغوش میں گر گیا۔ حسین نے بچے کو دیکھا، ایک آہ سرد بھری، اے میرے لال، ارے اب تیرا چچا اتنا مجبور ہے کھچ تجھے خیمے تک بھی نہیں پہنچا سکتا۔ عزادارو شمر آگے بڑھتا ہے، ادھر بہن ایک اونچائی پہ کھڑی ہوئی ہے، آواز دی عمر سعد میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ حسین نے بہن کی آواز سنی، اشاروں سے کہا بہن خیمے میں چلی جاؤ، ابھی بھیا زندہ ہے۔ بس زینب خیمے میں پہنچی تھی کہ زمین کربلا کو زلزلہ، سیادیاں اٹھنے لگی۔ ایک منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بارضبلا۔ زینب سید سجاد کے خیمے میں آئے، اے میرے لال یہ زلزلہ، یہ سیادیاں۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا کوئی بیٹا بیمار اپنے باپ کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ کیا دیکھا؟ خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، باپ کا سر نوکے نیزہ پہ، آواز دے پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، ہم یتیم ہو گئے، ہم بے والی و وارث ہو گئے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔